دربار کے احاطے میں جھاڑو لگاتے ہوئے مجھے سسکیوں کی آواز آئی تو میں جھاڑو چھوڑ کر دربار مبارک کی طرف بڑھا۔ وہ عورت دربار میں قدموں کی جانب بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ گریہ زاری کرتے ہوئے اس کا بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ میں گہری سانس لے کر اس سے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ میں اسے جانتا تھا۔ یہ وہی تھی جسے اس کی ملازمہ شہزادی کہہ کر مخاطب کرتی تھی، اور وہ ہر جمعرات کو دربار پر حاضری دیا کرتی تھی اور اسی طرح روتی تھی۔ مجھے اس کا رونا تجسس میں مبتلا کر دیتا تھا۔ گریہ زاری کی وجہ سے وہ اکثر بے ہوش بھی ہو جاتی تھی۔ اس دربار پر بھانت بھانت کے لوگ آتے تھے۔ وہ منتیں مانتے تھے اور مرادیں پوری ہونے پر چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ میں نے بہت سوں کو روتے بھی دیکھا تھا، مگر معلوم نہیں کیوں اس لڑکی شہزادی کا رونا مجھے بے حد غمزدہ کر دیتا تھا۔ میں تجسس میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ اس کی آہ و فغاں میں مجھے انوکھا سا درد محسوس ہوتا تھا۔ شاید میرے تجسس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اس قدر اضطراب میں پہلے کسی کو نہ دیکھا تھا۔ اس کی تڑپ مجھے دوسروں سے جدا لگتی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اسے اس کا دکھ پوچھوں، مگر کبھی خود میں ایسی ہمت پیدا نہ کر سکا۔ وہ پچھلی 3 جمعراتوں سے دربار پر آ رہی تھی۔ وہ یوں ہی قدموں کی جانب بیٹھی سر جھکائے منہ میں جانے کیا بڑبڑاتی رہتی اور روتی رہتی تھی۔ لگتا تھا جیسے اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے جس کی معافی کے لیے وہ اس قدر اضطراب کا شکار ہے، یا ممکن ہے وہ کسی سے عشق کرتی ہو اور اس کے لیے یہاں دعائیں مانگتی ہو۔ بہرحال جو بھی تھا، مجھے تو وہ حیران کیے دے رہی تھی۔ میں اس سے کئی بار دریافت کرتے کرتے خاموش ہو جاتا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ابھی بھی اسے روتا دیکھ کر میرے اندر کچھ پوچھنے کی خواہش چٹکی لے رہی تھی۔ اس نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ اس کی بڑی بڑی گلافی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ سرخ سفیدی لیے اس کا چہرہ کسی بھیگے گلاب کی مانند لگ رہا تھا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی ستون ناک سرخ ہو چکی تھی۔ میرا دل چاہا میں اسے دنیا بھر کی خوشیاں دے دوں۔ اتنا پیارا چہرہ دکھوں کے لائق نہیں ہو سکتا۔ وہ تو کسی مومی گڑیا کی مانند تھی، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اس پر تقدیر نے کیا کیا ستم ظریفیاں کی ہیں۔ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ مگر اس کا مسئلہ مجھے اپنا مسئلہ لگنے لگا تھا، کیونکہ مجھے اس بھیگے چہرے گلافی آنکھوں والی مومی گڑیا سے عشق ہو گیا تھا۔ میں دربار کی صفائی کرتا اور چپکے چپکے ایک نگاہ اس کے چہرے پر بھی ڈال لیتا۔ حلیے سے وہ اچھے خاندان کی لگتی تھی۔ وہ دربار میں اس وقت تک بیٹھی رہتی تھی جب تک دربار بند ہونے کا وقت نہیں ہو جاتا تھا۔ چنانچہ آج بھی وہ اسی وقت اٹھی اور دروازے کے سامنے بیٹھی ملازمہ کو چلنے کا اشارہ کیا۔ اس کے اشارے پر ملازمہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں دربار کے دروازے پر کھڑا اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اب وہ اگلی جمعرات کو دربار آتی، یوں مجھے پورا ہفتہ اس کا انتظار کرنا تھا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس بار جب وہ آئے گی تو میں اسے اس کی کہانی جان کر ہی دم لوں گا، لیکن مجھے ہفتہ بھر انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ ایک روز خلاف معمول جمعرات سے پہلے ہی وہ مجھے گیٹ سے اندر آتی دکھائی دی۔ میں اسے دیکھ کر قدرے حیران ہوا، پھر فوراً دربار میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس بار وہ تنہا تھی، ملازمہ اس کے ہمراہ نہ تھی۔ آج جمعرات نہیں تھی، اس لیے دربار میں رش بھی نہیں تھا۔ سفید لباس میں وہ شہزادی دکھ رہی تھی، مگر اس کا چہرہ معمول سے زیادہ اداس تھا۔ وہ غم کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ پھر اسی طرح معمول کے مطابق دربار مبارک میں مدفن بابا سائیں جمال شاہ کے قدموں کی طرف بیٹھ کر روتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی رہی۔ آج اس کی آواز بھی قدرے بلند تھی۔ وہ میری موجودگی کی پرواہ کیے بغیر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بہت دیر بعد جب اس کے آنسو اور آہوں کا طوفان تھما تو میں نے ہمت باندھی اور اسے پکارا، بی بی۔ میری آواز پر اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ جی، اس نے لرزتی آواز بمشکل کہا۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ میں پچھلی 3 جمعراتوں سے آپ کو یہاں دیکھ رہا ہوں۔ آپ آتی ہیں اور بابا سائیں کے قدموں پر سر رکھے رونے لگتی ہیں۔ آپ کو کیا دکھ ہے؟ میں نے اپنا سوال اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ آپ یہ سب جان کر کیا کریں گے؟ اس نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے میں آپ کا دکھ بانٹ سکوں۔ میری بات پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ سی بکھر گئی۔ کس حیثیت سے؟ ایک خیر خواہ کی حیثیت سے۔ خیر خواہ؟ اس کے لہجے میں کرواہٹ بھر گئی تھی۔ خیر خواہ تو زندگی میں بہت سے ملے ہیں، ان خیر خواہوں کی بدولت ہی میں آج اس مقام پر ہوں۔
جہاں کوئی سچی چاہت نہیں۔ اگر آپ کو میرا دکھڑا سننے کا اتنا ہی شوق ہے تو سنیے۔ میں ہمتاً گوش ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی المناک کہانی شروع کرتے ہوئے کہا، ہمارا گھرانہ 4 افراد پر مشتمل تھا، میرے بابا، اماں، میں اور مجھ سے چھوٹا بھائی گلفام۔ ہم شہر کے مضافات میں واقع ایک چھوٹے اور خوبصورت گاؤں میں رہتے تھے۔ ہمارے گاؤں سے شہر تک کا فاصلہ صرف آدھے گھنٹے میں طے ہو جاتا تھا۔ میری زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی کہ اس زندگی میں رب نواز کی آمد ہوئی۔ رب نواز میری دوست نازیہ کے خالہ زاد بھائی تھا۔ بہت بانکا، سجیلا، بالکل میرے خوابوں کی طرح تھا۔ اس سے میری ملاقات نازیہ کے گھر پر ہی ہوئی تھی۔ وہ پہلی نظر میں ہی مجھے بھا گیا تھا اور میں بھی اسے بہت پسند آئی تھی۔ مجھ میں کوئی ایسی بات تھی ہی نہیں جو مجھے ناپسند کیا جاتا۔ میں سر سے پاؤں تک حسن کا شہکار تھی۔ مجھے اپنے حسن کا ادراک بھی تھا۔ اپنے حسن پر مغرور تو میں پہلے بھی تھی، مگر رب نواز کی چاہت نے مجھے نئے جہان کی سیر کروائی تھی۔ میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگی تھی۔ جلد ہی ہماری محبت کی خبر نازیہ کو بھی ہو گئی تھی۔ وہی ہماری ملاقاتوں کا بندوبست کرتی، ہمارے خطوط قاصد کے طور پر نازیہ ہی ایک دوسرے تک پہنچاتی تھی۔ وہ ایک مخلص دوست تھی اور دل سے چاہتی تھی کہ ہمارا ملن ہو جائے۔ نازیہ کی ماں مر چکی تھی، باپ تھا جو محنت مزدوری کرتا تھا، 2 چھوٹی بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ نازیہ سب سے بڑی تھی اور اپنے تایا زاد سے منسوب تھی۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ رب نواز کبھی اپنے گاؤں چلا جاتا اور کبھی مجھ سے ملنے کے بہانے نازیہ کے گھر آ جاتا۔ اب ہماری بے قراری حد سے سوا ہو چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب ملاقاتوں میں ہمارے درمیان جسمانی قربت بھی ہونے لگی، مگر یہ قربت ایک حد سے آگے نہیں بڑھی تھی۔ میں اب رشتہ بھیجنے کے لیے اس پر زور دینے لگی، مگر وہ ٹال مٹول کرتا رہا۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ ہمارے پیار کی خبر کسی طرح بابا کو ہو گئی اور پھر مجھ پر پہرے لگ گئے۔ میں پرائیویٹ BA کر رہی تھی، میری تعلیم پر بھی پابندی لگ گئی۔ بابا اور اماں مزدوری کے لیے کھیتوں میں جاتے تھے تو گلفام میری چوکیداری کرتا۔ میری وجہ سے اس بیچارے کا اسکول بھی چھوٹ گیا تھا۔ میرے بابا بہت سخت مزاج آدمی تھے، مگر مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، بلکہ وہ ہم دونوں بہن بھائیوں کی فرمائشوں کو حتی المقام پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ میری اماں سیدھی سادی صابر عورت تھیں۔ انہوں نے بھی ہمارا بتھیرا لاڈ اٹھایا، لیکن میری وجہ سے ماں کو بھی تانے ملے اور باپ نے میرے ساتھ ساتھ اماں پر بھی تشدد کیا تھا۔ میری وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو چکا تھا۔ اپنی اماں کو ہمہ وقت روتے دیکھ کر بھی میرا دل پسیج نہیں رہا تھا۔ اماں نے اپنے سر کی چادر اتار کر میرے پیروں میں پھینک دی تھی، مگر میں نہ جانے کیوں اس اندھے جذبے کی خاطر مزید شیر ہو گئی تھی۔ مجھے بابا کے جھکے قدموں، اماں کے پریشان چہرے پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں سنگ دل ہوئی جا رہی تھی اور اسی سنگ دلی میں مجھے اپنے خون کی مہک، رشتوں کی گہرائی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر گزرتا دن مجھے ڈھیٹ اور کٹھور بنا رہا تھا۔ میں نے اماں سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں شادی کروں گی تو صرف رب نواز سے، مجھے کسی طرح بھی کوئی اور رشتہ منظور نہیں۔ میری بے باکی پر اماں کھول اٹھی تھیں۔ وہ مجھے پیار سے سمجھاتی رہیں، مگر میں اپنی ضد پر قائم رہی تو اماں نے دیوار سے ٹکرے مار مار کر اپنا ماتھا لہو لہان کر لیا اور روتے ہوئے مجھے کوسنے اور بددعائیں دیتی رہیں۔ شفیق ماں کا یہ روپ میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ میری ہی ضد نے ان کو اس حال تک پہنچایا تھا، مگر میں اڑیل بنی اپنی ضد پر اڑی رہی تھی۔ اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئی۔ بے تحاشا بین اور بددعائیں دینے کے بعد اماں تھک ہار کر چپ ہو گئی تھی۔ میں کم ذات یہ سمجھ ہی نہ پائی کہ اماں اب ہمیشہ کے لیے چپ ہو گئی ہیں۔ وہ تو گلفام گھر آیا تو اس نے اماں کو صحن میں بے سدھ پڑا دیکھ کر شور مچا دیا۔ شور کی آواز سن کر میں اپنے کمرے سے باہر آئی، دوڑ کر اماں کی نبض ٹٹولی۔ اماں تو جانے کب سے دکھوں سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ میں داڑے مار مار کر رونے لگی۔ میں کتنی بد نصیب تھی کہ میری وجہ سے میری ماں نے جان دے دی تھی۔ کاش میں مر جاتی، مگر اس وقت یہ خیالات میرے ذہن میں نہیں تھے۔ بس اماں کی موت کا صدمہ تھا۔ یہ بات علیحدہ تھی کہ اتنے بڑے سانحے کے بعد بھی میری سوئی رب نواز پر اٹکی ہوئی تھی۔ میری چیخو پکار سن کر تمام محلہ اکٹھا ہو چکا تھا۔ بابا کو اطلاع دے دی گئی تھی۔ وہ سب کام چھوڑ کر بھاگم بھاگ گھر آیا۔ اس دن میں نے زندگی میں پہلی بار بابا کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے بابا تو بہت ہمت اور حوصلے والے مضبوط اعصاب کے مالک تھے، مگر اماں کی موت نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ دن بدن گھلتے جا رہے تھے۔ اماں کے بعد گھر میں ایک عجیب سی ویرانی چھا گئی تھی۔ میں بھی اماں کے بغیر اداس سی تھی، مگر نادم نہیں۔ اماں کے چہلم کے بعد ایک دن نازیہ مجھ سے ملنے آئی۔ اس کی چادر میں شاید کوئی چیز تھی۔ جب وہ چیز برآمد ہوئی تو پتہ چلا میرے ہاتھ میں نئے ماڈل کا موبائل تھا۔
یہ موبائل نواز نے میرے لیے بھیجا تھا۔ نازیہ نے مجھے موبائل استعمال کرنے کا طریقہ سمجھایا اور چلی گئی۔ میرا دل تو اچھل رہا تھا کہ رب نواز سے رابطے کا ذریعہ مل گیا تھا۔ موبائل میں نے سائلنٹ پر لگا کر بابا سے چھپا کر رکھا تھا۔ موبائل پر باتیں کرنا اب ہمارا معمول بن گیا تھا۔ بابا شاید میری طرف سے مطمئن ہو گئے تھے یا پھر اماں کے غم نے انہیں مجھ سے غافل کر دیا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، اب وہ مجھ پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ میں اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی محبت والے پاگل پن میں مصروف تھی۔ ایک دن رب نواز نے مجھے گھر سے بھاگنے کا کہا۔ اس کے مطابق اس کی اماں اس شادی پر راضی نہیں تھی۔ پہلے وہ مجھے شہر میں کسی دوست کے ہاں رکھے گا، پھر ہم شادی کر کے اپنا گھر بنائیں گے۔ میں تو پہلے ہی راضی تھی۔ ایک رات اپنے بابا کی عزت کو قدموں تلے رونتی ہوئی گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ میں خوابوں میں رہنے والی کمزور لڑکی رب نواز کے جھانسے میں آ گئی تھی۔ وہ مجھے اپنے دوست کے فلیٹ پر لے گیا۔ پھر اس نے شادی تو نہیں کی بلکہ مجھے بہلاوے دے دے کر قربتوں کی تمام حدیں پار کر لی۔ میں بدکردار ہو چکی تھی، میری عزت لٹ گئی تھی۔ اس محبت نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ وہ کئی روز تک مجھ سے کھیلتا رہا، پھر اپنے دوستوں کے سامنے مجھے پیش کر دیا۔ یہ دیکھ کر میں روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، التجا کرتی رہی۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑے مگر ان حبیثوں نے میری ایک نہ سنی۔ اس وقت میری نگاہوں میں اپنی سیدھی سادی ماں کا لہو لہان بے سود وجود گھوم گیا۔ مجھے ننھا گلفام یاد آیا، اپنے چپ سادے ہوئے بابا یاد آئے۔ اماں کی بددعائیں اور کوسنے میرے کانوں میں گونجنے لگے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جب ان شیطانوں کا دل بھر گیا، وہ مجھے اس بستی میں لے گئے جہاں ہوا کی بیٹی بکتی ہے۔ میرے عوض انہوں نے اچھی خاصی رقم حاصل کر لی۔ میں کسی سے کیا شکوہ کرتی، یہ سب میں نے اپنے کیے کی سزا بھگتی تھی۔ پھر میرے پیروں میں گھنگرو باندھے گئے، میرا جسم بازار میں رکھی جنس بن کر رہ گیا۔ بازار حسن میں مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ میں حسن کا نگینہ تھی، محفلیں میرے دم سے آباد ہونے لگی تھی۔ میں محفلوں میں تھرکتی ہنستی تو تنہائیوں میں روتی تھی۔ میری روح و جسم ایسے گھاؤ لگے تھے جو کبھی نہیں بڑھ سکتے تھے۔ میں اپنے بابا کی عزت رول بیٹھی تھی۔ اب میں طوائف تھی، دولت کے انبار میرے قدموں میں تھے۔ میرا غرور خاک ہو چکا تھا۔ مجھے میری کم عقلی اور اماں کی بددعاؤں نے زندہ درگور کر دیا تھا۔ میں جتنا پچھتاتی کم تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ دولت تو میرے پاس تھی لیکن عزت نہیں تھی۔ جانے کتنے نام نہاد عزت داروں کے ہاتھوں کھلونا بننے کے بعد میں امید سے ہو گئی۔ میں نے لاکھ چاہا کہ گناہوں کی اس نشانی سے نجات حاصل کر لوں، مگر کامیاب نہیں ہو سکی، کیونکہ کوٹھے کی مالکہ شاہ پارہ بیگم کو بھی میرے وجود سے ایک اور شہزادی چاہیے تھی۔ میں تڑپتی رہی، اپنی کوکھ میں سانس لیتی اس ننھی جان کے لیے مر جانے کی دعائیں کرتی رہی۔ میں اللہ سے دعا کرتی کہ وہ مجھے بیٹا دے، بیٹی نہ دے، مگر قدرت کے اپنے کھیل ہوتے ہیں۔ وہ بے نیاز ہے، اس کی بے آواز لاٹھی کی مار بہت سخت ہوتی ہے۔ اس نے مجھے ایک نہیں دو بیٹیوں سے نوازا تھا۔ میں رو رہی تھی اور کوٹھے پر جشن کا سما تھا۔ سب کی چاندنی ہو گئی تھی۔ ان کا مستقبل تابناک ہو گیا تھا، مگر میں خوف سے لرز رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی بددعاؤں کی بازگشت میری بچیوں کے ساتھ بھی تاریخ دہرائے اور انہیں بھی گھنگرو باندھنے پڑے۔ وہ میرے نقشے قدم پر چلے۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے دودھ کی بوتل میں زہر کا ایک قطرہ ٹپکایا۔ ننھی سی جانوں کے لیے ایک قطرہ ہی مخلق ثابت ہوتا۔ ایک بچی جس کا نام شاہ پارہ بیگم نے ستارہ رکھا تھا، وہ بھوک سے بلکنے لگی، جبکہ ہیرا ننھی آنکھوں کو مونڈے سو رہی تھی۔ دونوں بچیوں نے ہو بہو میرا حسن چرایا تھا۔ میں اس حسن سے ہی تو خائف تھی، جانتی تھی یہ حسن بربادی کا سامان ہے۔ پھر میں نے ستارہ کو زہر آلود دودھ پلا کر ہمیشہ کی میٹھی نیند سلا دیا اور اپنے سینے سے چمٹا کر سسک اٹھی، اس کے ننھے منھے وجود کو چومنے لگی۔ میری بچی مجھے معاف کر دینا، تیری گناہ گار ماں مجبور تھی، نہیں چاہتی تھی کہ میرے کرتوتوں کا خمیازہ تجھے بھگتنا پڑے۔ کوٹھے پہ صف ماتم بچھ چکی تھی، کسی کو معلوم نہ ہو سکا اس کی قاتل میں ہوں۔ پھر یوں ہی ایک دن میں نے ہیرا کو مارنے کا فیصلہ کیا، مگر اس بار یہ کام مجھ سے نہ ہو سکا۔ میری ممتا تڑپ گئی۔ وہ ناجائز اولاد ہی صحیح، مگر میرے جگر کا ٹکڑا تھی، اس کی ننھی رگوں میں میرا لہو بھی تھا۔ ستارہ تو مر گئی تھی، مگر میرے گناہوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ میرا دل محفلوں سے اچاٹ ہو گیا تھا، مگر پھر بھی میں گھنگرو باندھ کر عزت داروں کو خوش کرتی رہی۔ میں سوچتی ہیرا کا مقدر کیا ہوگا، میں وہ جنت اسے کہاں سے دوں گی جو اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے رکھی ہے۔ میرے قدموں تلے تو جہنم کی آگ ہے۔ پھر میں اپنے رب کے قریب ہو گئی، اس کی رحمت سے مجھے بڑی امید تھی۔ میں اس کی معافی کی درخواست گاہ تھی، تنہائی میں بلکتی رہتی، جائے نماز پر گھنٹوں بیٹھ کر توبہ استغفار کرتی۔ اب یہاں آپ کے سامنے ہوں، خانقاہوں پہ جانا میرا معمول ہے۔ میں بابا سائیں جمال شاہ کی مرید ہوں، ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلبگار ہوں۔ مجھے اللہ کی رحمت پر بہت امید ہے۔
شاید وہ مجھے معاف کر دے۔ ویسے سنا تو یہ ہے کہ وہ والدین کے نافرمانوں کو معاف نہیں کرتا۔ آنسو اس کے شفاف رخساروں پر پھسل رہے تھے۔ اس کی دکھ بھری داستان نے مجھے بھی افسردہ کر دیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ کب میرے آنسو بھی اس کے دکھ پر بہہ نکلے تھے۔ مایوسی کفر ہے شہزادی، میں نے اسے دلاسا دیا۔ وہ پھیکے پن سے مسکرائی اور اٹھ کر چل دی۔ میرا دل بھی بوجھل سا ہو گیا۔ میرے ہاتھ بے ساختہ اس کے حق میں دوا کی صورت اٹھ گئے تھے۔ کئی جمعراتیں گزر گئی، شہزادی نہیں آئی تھی۔ میری حالت غیر تھی، مجھے اس کے متعلق فکر سی لاحق ہو گئی تھی۔ اس روز شہزادی تو نہ آئی، لیکن اس کی ملازمہ میرے پاس آ کر رکی۔ اس کی چادر میں کچھ چھپا ہوا تھا۔ میں نے بے تابی سے شہزادی کے بارے میں پوچھا۔ صاحب، شہزادی نے خودکشی کر لی ہے۔ کیا؟ میں صدمے سے گنگ رہ گیا تھا۔ ہاں صاحب، اس نے اپنی امانت آپ کے حوالے کی ہے اور میں بہت مشکل سے آپ کے پاس آئی ہوں۔ ملازمہ نے آنسو پونچھ کر کمبل میں لپٹی بچی کو میرے حوالے کر دیا۔ وہ واقعی کسی ہیرے کی مانند چمک رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ بھی میری طرف بڑھایا اور واپس چلی گئی۔ میں نے بچی کو دیکھا، ننھی منھی مٹھیوں کو بیچے وہ معصوم حقیقتاً شہزادی کا روپ لیے ہوئے تھی۔ میں نے اس کے گلابی گالوں پر بوسہ دیا اور اپنی گود میں لٹا کر خط کھولا۔ محترم احمد صاحب، السلام علیکم۔ یہ خط جب تک آپ کے پاس پہنچے گا میں اس دنیا کے جھمیلوں سے دور جا چکی ہوں گی۔ میں نے آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت اور شفقت دیکھی ہے۔ ہیرا میں میری جان ہے۔ میں مرنے سے پہلے اسے محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتی تھی اور آپ مجھے اس کے لیے محفوظ پناہگاہ لگے۔ آپ شاید میرے بارے میں اتنا نہ جانتے ہوں جتنا میں آپ کے بارے میں جانتی ہوں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ بابا سائیں جمال شاہ کے دربار پر نگران مقرر ہیں، شادی شدہ ہیں، مگر اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا اور ہیرا نے آپ کی بیٹی بننا تھا۔ اب آپ چاہیں ہیرا کو مجبور دکھی ماں کی امانت سمجھے یا محبت کا تحفہ، اس کی پرورش آپ کے ذمے ہے، اور اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو پھر اسے کسی دارالامان یا یتیم خانے میں چھوڑ دیجیے گا، مگر خدا کا واسطہ ہے اسے اس بستی سے بچا لینا جہاں عصمتوں کا خون ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کی رگوں میں میرا خون ہے، مگر آپ کی اچھی تربیت سے ہیرا واقعی ہیرا بن جائے گی۔ بابا سائیں جمال شاہ کے حضور میرا سلام عرض کیجیے گا اور میرے حق میں دعا کریے گا کہ وہ رب مجھے میرے گناہوں کی معافی دے دے۔ خدا حافظ، ایک دکھی ماں۔ میں نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگا کر بے ساختہ چوم لیا۔ واہ مالک، تیرے کھیل نرالے ہیں، تیرا قلم بہت ہی بے نیاز ہے۔ بابا سائیں جمال شاہ کی خدمت میں اس کا سلام عرض کرتے ہوئے مجھے یقین تھا کہ اللہ اسے معاف کر دے گا، کیونکہ شہزادی کے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ نہ تھے۔ وہ مجھے یقین ہے کہ میری بیوی ناجیہ اس بچی کی خوشی سے قبول کر لے گی، کیونکہ وہ خدا ترس عورت ہے۔ ہیرا میرے لیے شہزادی کا خوبصورت تحفہ تھی۔ میں نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے تھے، مجھے اس میں شہزادی کی خوشبو آ رہی تھی۔ شہزادی، تو پاگل ہے۔ ماں اگرچہ طوائف ہی کیوں نہ ہو، خدا نے اس کے پیروں تلے جنت رکھ دی ہے۔